بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوافل کا بیان۔ نفل نماز کی حدیثوں میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن فرضوں میں کمی رہ جائے گی تو اس کو نفلوں سے پورا کر دیا جائے گا۔ مشکوٰۃ شریف۔ مومن بندوں کو چاہیے کہ فرضوں کی پابندی کے ساتھ نفلوں کا بھی ذخیرہ لے چلیں۔ یوں تو جس قدر بھی نوافل پڑھے بڑا ثواب پائے گا، لیکن جن نوافل کی خاص فضیلتیں وارد ہوئی ہیں ان کے پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ہے، اس لیے ان کی فضیلتیں ہم یہاں لکھتے ہیں۔ تحیۃ الوضو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب بھی میں کبھی جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہاری آہٹ سنی، لہذا بتاؤ کہ تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب کبھی بھی اذان دی تو 2 رکعتیں نفل نماز کی ضرور پڑھی، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹا تو اسی وقت وضو کیا اور وضو کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، ایسی پابندی کی گویا یہ 2 رکعتیں مجھ پر فرض ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی 2 رکعتوں کی وجہ سے تم کو یہ درجہ ملا۔ ترمذی شریف۔ تحیۃ الوضو کا نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس نماز سے مقصود مسجد کی تعظیم ہے، جو در حقیقت خدا کی تعظیم ہے، کیونکہ مکان کی تعظیم صاحب مکان کی تعظیم کے خیال سے ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میں تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے۔ بخاری مسلم۔ نیت یوں کرے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ مسئلہ، اگر مسجد میں ایسے وقت داخل ہوا کہ اس وقت نماز پڑھنی مکروہ ہو، مثلا زوال کا وقت ہو، تو بغیر نماز پڑھے ہی مسجد میں بیٹھ جائے، اس وقت تحیۃ الوضو و تحیۃ المسجد نہ پڑھے۔ اشراق کی نماز۔ جب سورج نکل کر بلند ہو جائے اور اچھی طرح سفید و صاف معلوم ہونے لگے، اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل اشراق کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا قبلہ کی طرف یا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ مسئلہ، اشراق کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھے جاتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جماعت سے فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اسی جگہ بیٹھے ہوئے اللہ کو یاد کرتا رہے، پھر سورج نکل کر بلند ہو جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھنے پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف۔ اور اشراق کی نماز 4 رکعتیں بھی ہیں، 4 رکعتیں بھی آئی ہیں، لہٰذا اگر 4 رکعت پڑھ لے تو بھی اور بھی اچھا ہے۔
2 رکعت اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت کا بولے عشاء کی نماز پڑھنی چاہیے۔ حدیث قدسی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شبہ اللہ جل فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو دن کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لے، میں تیرے لیے اس دن کے آخر تک کفایت کروں گا، یعنی تیری سب ضرورتوں کو پورا کر دوں گا۔ مثلا اگر فجر کی نماز پڑھ کر اٹھ کے چلا جائے اور کام کاج میں لگا رہے، پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 یا 4 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لے تو یہ بھی درست ہے، مگر اس صورت میں ثواب کم ہو جائے گا۔ چاشت کی نماز، اس کو عربی میں صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں۔ حدیثوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ دن کا تہائی حصہ گزرنے کے بعد چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے اور زوال تک اس کا وقت رہتا ہے۔ گھنٹوں کے حساب سے گرمیوں میں 9 بجے سے اور سردی کے زمانہ میں 10 بجے سے شروع ہو جاتا ہے۔ حدیثوں میں اسی کو صلاۃ الاوابین کہا گیا، مگر ہمارے عرف میں مغرب کے بعد کی نفلوں کو اوابین کہتے ہیں۔ نماز چاشت کی رکعتیں حدیثوں میں 2 بھی آئی ہیں اور 8 بھی اور 12 بھی، لہذا کم سے کم 2 رکعتیں چاشت کی پڑھنی چاہیے، اور اس سے زیادہ 12 تک جتنی چاہے پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 رکعت پڑھا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی کہ اگر میرے باپ بھی قبروں سے اٹھ کر چلے آئیں تو بھی اس نماز کو نہ چھوڑوں۔ مشکوٰۃ شریف۔ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز میرے گھر آ کر چاشت کی 8 رکعتیں پڑھی۔ فضیلت، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ صبح کو ہر آدمی پر ہر جوڑ کی طرف صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جس میں جتنا بھی جوڑ ہے اس کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور ہر اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور بھلائی کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، اور چاشت کی 2 رکعت پڑھ لینا اس کی طرف سے، یعنی ہر جوڑ کے صدقے کی جگہ کافی ہے۔ دوسری حدیث، جس نے چاشت کی 2 رکعت کی پابندی کر لی اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ احمد و ترمذی شریف۔ تیسری حدیث، جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھ لی اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ ایک سونے کا محل بنائے گا۔ ترمذی ابن ماجہ۔ مسئلہ، چاشت کی نماز کی نیت 2 رکعت کر کے بھی باندھی جا سکتی ہے اور 4 کر کے بھی ہر طرح سے اختیار ہے۔ نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔